الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم خبریں، چند اہم موضوع، ان پر کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بات جو کروں گا جی، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میرے سائڈ پہ، یہ ہے جی دنیا کی آج طاقتور ترین تصویر، جس نے پوری دنیا پر اپنا غلبہ ڈالا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال پاکستان اور پاکستان کی عوام۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا، پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، وہ اس تصویر نے بتا دیا۔ آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ امریکہ، سعودی عرب، بھارت، سب سے پہلی بات ہمارے سب اداروں کے آقا، سب سیاستدانوں کے سوائے عمران خان کے آقا، مائی باپ، والد محترم، دادا جی، ہمارے پاکستان کو چلانے والے، وینٹیلیٹر اتارنے والے، وینٹیلیٹر لگانے والے، پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے والے، 76 سالہ پاکستان کا دوست جو کسی بھی مشکل وقت پر کام نہ آیا، امریکہ۔ دوسرا ملک آپ کو نظر آ رہا جی، محمد بن سلمان صاحب، جن کے متعلق کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، پاکستان کا ایک درینہ اسلامی برادر دوست، اور جس کے سربراہ، جس کے ولی عہد، جس کے وہ بادشاہ سمجھ لیں، محمد بن سلمان۔ اس کے سامنے دونوں کے درمیان میں سے ہمیں ایک آدمی نظر آ رہا ہے جی، جس کا نام ہے نریندرا مودی۔ نریندرا مودی بھارت کا وزیر اعظم، پاکستان کی طرف وہ منہ کر کے دیکھ رہا ہے۔ اس تصویر کے اندر اس کے دائیں طرف آپ کو نظر آئے گا جی جو بائیڈن، صدر امریکہ، پاکستان کا باپ، پاکستان کا سہارا، خدا کو بھول کر ہمارا خدا، توبہ نعوذ باللہ۔ دوسری طرف پاکستان کا دوست، اسلامی برادر ملک، سب سے طاقتور شخصیت، سب سے طاقتور پیسے کے حساب سے ملک، سعودی عرب اور ان کے ولی عہد۔ اب یہ ان دونوں تصویروں کو اگر غور سے دیکھا جائے، اس کے درمیان سے آپ کو نریندر مودی صاحب نظر آ رہے ہیں، جس ان تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ میری بات کو آج ذرا غور سے سنیں، میں جو بات کرنے لگا ہوں۔ وہ میسج دے رہا ہے، نریندر مودی پاکستان کو میسج دے رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہے آپ کا مائی باپ، آپ کا والد محترم، آپ کا آقا، جیسے میرا بھگوان ہے۔ اور ان کے جتنے بھی صدور آئے، جو کچھ آئے، نریندر مودی کی حکومت نے پروٹوکول ان کو ویسا ویسا دیا۔ یہ نہیں کہ جناب جو بائیڈن آیا تو اس کے لیے اسپیشل نریندر مودی گیا، وہ نہیں گیا جی۔ کسی اور بڑے ملک کا کوئی آیا اس کو لینے، ان کے جس طرح پروٹوکول تھے اسی حساب سے لوگ گئے ہیں، وہ لے کے آ گئے۔ اسلامی ملک جس کی ہم منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں، انہوں نے کہا جی کہ میں پاکستان آؤں گا جانے سے پہلے، پھر میں جاؤں گا بھارت، لیکن پھر وہ انہوں نے پروگرام کینسل کر دیا۔ اب جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ صرف ہماری ناک رکھنے کے لیے، لوگوں کو تسلی دینے کے لیے ہم نے یہاں ایک بڑا جھوٹ بولا ہوا ہے کہ سعودی عرب سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی پاکستان کے اندر۔ وہ ہم اپنا نیریٹو، اپنا منجر بیچنے کے لیے نواز شریف صاحب نے وزٹ کیا، اس کو بھی کچھ ہوا دینی ہے کہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ایک صاحب جو ہیں وہ دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی سارا نظام جو چل رہا ہے، یہ ساری بات غور سے سنیں۔ یہ آج 3 ملکوں کا G20 کا اجلاس تھا، 20 ممالک تھے، چائنا تھا، ترکی تھا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے اس میں ملک ہیں۔ کئی ایسے ملک ہیں جو پہلے پاکستان سے بہت نیچے تھے، آج پاکستان سے بہت اوپر ہے، ان کو بلایا گیا، پاکستان کو کسی نے نہیں بلایا تھا۔ اب اس سارے نظام کو اگر غور سے دیکھا جائے، نہ ہم ادھر کے رہے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا جو کہنا چاہیے، اس موقع پر کہنا چاہیے، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے،
نہ ہم کپڑے دھونے والے کے رہے تھے نہ ہم کسی اور کے رہے. بہرحال کہ جی یہ پاکستان جس کو چائنا نے سپورٹ کیا، سی پیک بنایا، چائنا روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے تحت پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے اندر روڈز کا جال بچھایا، انڈسٹریل اسٹیٹس بنانے کا پروگرام بنایا، پاکستان میں صنعتی زون بنانے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیے تاکہ ہماری لیبر سکل جو ہے بڑھ سکے. یہ سارا کچھ چائنا نے کیا. 10 طیارے پاکستان کو جلدی جلدی میں دیے. یہ سارا کچھ ہوا. جو سابقہ حکومت تھی اس کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے. پھر امریکہ نے کہا یہ تو وہ بہت دیر سے لگا ہوا تھا سی پیک کو روکنے کے لیے، بھارت روکنے کے لیے لگا ہوا تھا، لیکن پاکستان اس وقت ایک اٹل فیصلے پر تھا. جب چائنا یہ کہتا تھا کہ پاکستان پر اگر کوئی حملہ ہوا تو میں اپنے اوپر حملہ تصور کروں گا، پاکستان اور چائنا کے 2 فرنٹ وار کی وجہ سے پاکستان پر بھارت نے حملہ نہ کیا جب ابھی نندن کو چپیڑے پڑی تھی، ورنہ ہو سکتا تھا اس وقت پاکستان کے اوپر وہ اٹیک کر دیتا. اس کو ڈر تھا کہ اس وقت پاکستان اور چائنا ایک ہی جگہ پر ہیں اور پاکستان پر اگر کوئی آنچ آئی تو چائنا خاموش نہیں رہے گا. لیکن چائنا کو نہیں پتا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایک منافق معاشرہ ہے اور منافق معاشرے نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی، جس کی وجہ سے آج ہم اس نوبت پر آ گئے. ہم آٹا تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم بجلی کا بل دینے سے تنگ ہے، باقی بے شمار چیزیں. اب اسے آپ مثال لگا لیں، پٹرول ہے، دیگر چیزیں. اب یہ جو اجلاس ہوا اس کے اندر جناب وہ کیا پروگرام کر رہے ہیں، جس طرح کا سی پیک پاکستان اور چائنا کا بن کے مختلف ممالک کے درمیان 140 ممالک تھے، اس کے اندر شامل اور 75 ملکوں کو کنیکٹ کرنا تھا. اسی طرح اب امریکہ جو ہے وہ بھارت کے لیے سہولیات فراہم کر کے اسی طرح کا ایک پروجیکٹ لانچ کر رہا ہے جو مختلف ملکوں سے گزرتا ہوا چائنا کے مقابلے میں جو اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے مقابلے کے اندر وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا بھارت کو. بھارت کی اس وقت اکانومی $750 ارب کی، بنگلہ دیش $45.5 ارب کی، سری لنکا جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. یہ سارے ملک، بھوٹان، نیپال، یہ سارے جو یہ چھوٹے ملک ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر بے شمار ملک ہیں، اس میں ترکی بھی شاید آ جائے کہ وہ نیٹو کا الائی ہے وہ بھی آ جائے. یہ کوریڈور جائے گا جی یورپ تک، یعنی اس کے اندر عرب ممالک بھی آ گئے، عرب ممالک کی انویسٹمنٹ بھی آ گئی. آپ کو پتا کہ 1.5 ارب کے قریب بھارت کی آبادی ہے، دنیا کا آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے. یہ سارے کام کر کے پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے کشمیر بھی بھول جانا ہے، آپ نے پاکستان سے سی پیک اس کو بھی ختم کرنا، چائنا کو کنٹین کرنا، ہم آپ کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے. جن لوگوں نے یہ سارا معاہدہ طے کیا، جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا، اب آج میرا ان سے سوال ہے، میں زیادہ ویڈیو دوسری جو ہے پھر کروں گا جی. سوال میں اپنی عوام کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج ہم کہاں کھڑے؟ چائنا ہم سے دور ہو گیا، ہم نہ چائنا کے رہے نہ ہم جناب بھارت ہمیں معاف کرے گا، نہ چائنا ہماری سپورٹ کرے گا. جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا، اس نے سارا اپنا پروگرام جو ہے شفٹ کر دیا ہے پاکستان کو چھوڑ کر جناب. اب افغانستان، ایران سے پھر چابہار کی بندرگاہ اور پھر آگے وہ اپنا سلسلہ لے کے جائے گا. کام تو نہیں دنیا کے رکیں گے، لیکن پاکستان ایک آئسولیشن کا شکار ہو گیا. یہ وہ بھارت ہے جی جس نے رشیا کی یوکرین پر حملے پر مذمت نہیں کی. اس نے یہ امریکہ کا الائی ہونے کے باوجود اس نے جناب وہاں سے رشیا سے تیل بھی لیا. یوکرین کی جنگ پر اس نے نیوٹرل پوزیشن اختیار کی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. پاکستان کا اس وقت کا وزیر اعظم اس نے کہا تھا ہم نیوٹرل رہنا ہے، اس کو جناب اسی چیز کی سزا دی گئی کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے مجھے نہیں پتا جی، کس نے کیا کیا، کس کا کردار کتنا ہے. لیکن اس وقت بھارت
وہ دنیا کے ممالک کو اکٹھا کر کے G20 کا کانفرنس کر کے بڑی انویسٹمنٹ اکٹھی کر رہا ہے. آنے والے وقتوں کے اندر وہ اس خطے کی سپر پاور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے, چاند پر جانے کے خواب دیکھ رہا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں جی؟ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کر دو, پاکستان تحریک انصاف کی تباہی پھیر دو. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. وہ اس لیے ڈالا گیا, آج سمجھ آئی اس کہانی کی, اس تصویر کے بعد آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. اسرائیل نامنظور, اسرائیل کو منظور کہاں کہاں سے ہو کے کروانا پڑتا تھا. میں اب ذرا بات کرتا ہوں جی. جیرڈ کرشنر کس کا دوست تھا؟ مائک پومپیو کس کا دوست تھا؟ اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کے ایک ملک کے ساتھ تھوڑے سے معاملات کشیدہ ہوئے تھے. اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی جی. اور اس کے بعد ایبسلیوٹلی ناٹ, CIA کے چیف کو نہ کہنا, روس جانے کا بہانہ, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا. پھر انہوں نے کہا جی سزا کے طور پر اس پارٹی کو بھی ختم کر دیا جائے, اس کے لیڈر کو بھی جناب وائنڈ اپ کیا جائے. وہ کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بچ گیا, اب وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے جی. وہ کتنے سال رہے گا؟ اب حالات و واقعات پتہ چلیں گے جی کس طرح کا پاکستان کے حالات کس طرح. لیکن آج کا یہ جو سارا نظام ہے یہ پاکستان کے لیے ایک سبق ہے. پاکستان کی اکانومی کہاں پر چلی گئی. IMF آپ کو کہہ رہا جی کہ آپ نے قسطیں بھی نہیں کرنی 200 یونٹ تک, یعنی IMF ہمارا مالک ہو گیا. اور جو حکومت کر کے گئی ہے وہ جناب بیرون ملک جا کر بیٹھ کر اگلی جو تیاری ہے وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت میں لایا جائے, ہم سب کچھ تبدیل کر دیں گے. پہلے جو عمران خان کا دور تھا جس کے اندر کرونا تھا, سب کچھ تھا, اس کے باوجود پاکستان ایک ترقی کر رہا تھا ملک, اس کو تباہ کیا گیا. پاکستان کی عوام کو تباہ کیا گیا, پاکستان کے اداروں کو تباہ کر کے سب کو ٹھیکے پہ دے دیا گیا. جو بچا کچھا تھا وہ بھی کوڑا کرکٹ کر دیا گیا. کرنے کے بعد کوئی دبئی چلا گیا, کوئی لندن چلا گیا, اور اس کے بعد ان کی بی ٹیم اس وقت آ کر جناب برجمان ہو گئی ہے. یہ ساری کہانی, یہ جو آپ کو نظر آ رہی مہنگائی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مہنگائی اس لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ جب یہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ جیسے فروری کے اندر کہہ رہے ہیں الیکشن ہم نے کرانا, تو جب یہ اتنی مہنگائی ہو جائے گی پھر عوام کو وہ لوگ جو چھوڑ کے مہنگائی گئے ہیں وہ اچھے لگیں گے. پھر ایک نیریٹو بنتا ہوا نظر آئے گا. کل تھوڑی سی آواز بلاول بھٹو صاحب نے نکالی تھی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں, تو ان کو سمجھا دیا گیا. بہرحال کے جناب بات میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا, حالات بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر. جناب عثمان ڈار صاحب کو اٹھا لیا گیا ملیر سے, ان کو اغوا کر لیا گیا, ان کی والدہ شور کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ جناب وہ لالیکا صاحب جو بہاول نگر کے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمران خان صاحب پر قربان ہو گئے. اور گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کے جناب تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا حق ادا کیا. خالد خورشید صاحب کے والد خورشید خان صاحب جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے اپنے ٹرن اوور آج کم رہا, پوری مشینری استعمال کرنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد وہ جیت گئے ہیں جی. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ عوام کچھ چاہ رہی ہے لیکن امریکہ اور ان کے الائی جو ہیں وہ, میں بس زیادہ بات نہیں کرتا, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. اب اس کا انجام یہ تصویر ہے جو منہ بولتی ہوئی آپ کو سارا کچھ بتا رہی ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ سب کا محافظ ہے.